حبیب کبریا تم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بیان چل رہا تھا کفار کا اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں، مال سے محبت کرنا، میراث کو ہڑپ جانا اور مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرنا۔ اور اس سے پہلے بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو تنگی کے ساتھ آزماتا ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا بلکہ شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں ہیں، مال سے محبت کرنا، مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرنا، تو ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو چاہیں دنیا میں ہم کرتے رہیں۔ تو یہاں سے ان کی تردید ہے اور ان کی نفی ہے۔ کلا یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی ہم کو سزا بھی دے گا اگر غلط اعمال ہیں، اور ہمیں جزا بھی دے گا اگر ہمارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ کلا یعنی ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، اب اس آیت کے اندر قیامت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ شروع صورت میں یہ بتایا گیا تھا قسم کھا کر کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے گا، جیسا کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ اور کچھ کافر ایسے گزرے ہیں جن کا ذکر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا اور فرعون کا۔ اور بتایا گیا ہے چونکہ یہ لوگ سرکش تھے تو ان کے ساتھ انجام کیا ہوا۔ تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے گا یا جزا دے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو سزا ملے گی، اور وہ ملے گی قیامت کے دن۔ قیامت کب آئے گی؟ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جو ہمیں زمین اتنی لمبی چوڑی اور مضبوط دکھائی دے رہی ہے، اور زمین کے اوپر اتنے مضبوط پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کے سارے پہاڑ اور درخت اور زمین پر جو بھی کچھ ہے، ساری کی ساری چیزیں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف آئیں گے، یعنی صف لگائے ہوئے ہوں گے فرشتے، اور اللہ آئے گا۔ یہ آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی یہ ایسی آیت ہے جس کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے آنے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، کیسے آئے گا؟ کیا ایسے آئے گا جیسے انسان آتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔
تو اس کی مراد لوگوں نے یعنی علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، اور فرشتے بھی اس حال میں آئیں گے کہ وہ صف لگائے ہوئے ہوں گے، لائن سے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے، بعض علماء کا قول بھی ہے کہ فرشتے ہر آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے الگ الگ صف لگائے ہوئے ہوں گے، اور بے شمار فرشتے ہیں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو پیش کیا جائے گا، لایا جائے گا جہنم کو۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، کیسے لایا جائے گا معلوم نہیں۔ اور جہنم اس وقت یہ ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور اس وقت یعنی قیامت کے دن سارے سمندر، جتنا بھی حصہ سمندر کا ہے، سارا کا سارا حصہ، یہ جو پانی ہمیں نظر آتا ہے، یہ سارا بھڑک جائے گا، یہ سارا کا سارا آگ بن کر یہ اسی جہنم میں شامل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو پیش کیا جائے گا، یعنی انسانوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے فرشتے، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لا رہے ہوں گے۔ تو اتنے سارے فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے، اور پھر بھی اتنا جوش مار رہی ہوگی جہنم کہ لوگ اس سے کانپ جائیں گے، اور ہر شخص اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ کہیں میرے بارے میں اس کا فیصلہ نہ کر دیا جائے، اتنی خطرناک آگ ہے یہ۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن سمجھنے سے کیا فائدہ، اب سمجھنے کا موقع نہیں رہے گا۔ انسان کو دنیا کے اندر سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہے تو اس کو یہیں درست کر لے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے رہتا ہے، اور غفلت سے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ وہاں جا کر جب سمجھ آئے گی اور یہ سمجھ جائے گا کہ میں نے جو اعمال کیے تھے وہ غلط تھے، مجھے ٹھیک کرنے چاہیے تھے، لیکن اب سمجھنے سے کیا فائدہ، چونکہ وہ دار الجزا ہے، وہ تو بدلے کا دن ہے، وہ تو وہاں تو بدلہ ملے گا، اور یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا چاہیے۔ تو جیسا انسان یہاں بوئے گا ویسا وہاں فصل کاٹے گا۔ انسان اپنے کھیت میں گیہوں ڈالے اور امید رکھے کہ میں چنا کاٹوں گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے تاکہ آخرت میں اس کا استقبال کیا جائے، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ خوش ہو وہ۔ اسی کو بتایا گیا کہ جب جہنم سامنے آ جائے گی اور دکھائی دے گی کہ اتنی خطرناک ہے، اس دن انسان کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ اب اسے احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں نے غفلت کی نظر کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس دن کے سمجھ میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آج موقع ہے، آج ہمیں دین کو سمجھ لینا چاہیے، اور دین پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ غفلت سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزار دیں گے، زندگی گزر جائے گی۔ آج بچپنا ہے، کل کو جوانی آئے گی، اگر آج جوانی ہے تو کل کو بڑھاپا آئے گا، اور جب بڑھاپا آ گیا تو اب کوئی امید نہیں ہے، حالانکہ امید بچے کو بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ترتیب ہے کہ بچپن کے بعد جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر تو موت ہی موت ہے، کوئی تیسرا چوتھا راستہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب انسان کو سمجھ آئے گی اب یہ تمنا کرے گا، کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیتا،
یہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے یعنی آخرت میں سکون حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ نیک اعمال کر لیتا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جتنی سخت ہے اس سے زیادہ کسی کی پکڑ سخت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں سورہ بروج کے اندر ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے زیادہ کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کسی نے بھی کسی کو اتنی سزا نہیں دی ہوگی جتنی سزا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ یعنی جتنی سخت قید اور بند اس کی ہوگی اتنی پکڑ اور اتنی قید کسی نے دنیا میں نہیں کی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہ تو سزا دینے والا ہے اور نہ ہی قید خانے میں ڈالنے والا ہے۔ اتنی سخت سزا ہوگی۔ تو جب اتنی سخت سزا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، پھر ہم اپنے آپ کو غفلت میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پہلو رہتا ہے۔ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، بس دوسرا پہلو سامنے نہیں رہتا۔ یہ پہلو سامنے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں، غفور رحیم بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہماری سخت پکڑ بھی ہوگی۔ دونوں پہلو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر ایک پہلو پر نظر رہے گی تو پھر آدمی اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ان کا بیان جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اب آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی گزارتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے۔ قیامت کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے تو اب ان لوگوں کو خطاب ہوگا، ان لوگوں سے کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے وہ ذات جو اطمینان والی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف واپس ہو جا اس حال میں کہ تو بھی راضی اور تیرا رب بھی راضی۔ یہ جو مطمئنہ کہا گیا ہے یہ اطمینان سے بنا ہے۔ اطمینان کے معنی آتے ہیں سکون کے۔ یہاں نفس مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے دل کو سکون حاصل کرتا ہو، اس کو سکون ملتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتے ہوئے اس کے دل کو بے چینی ہو جاتی ہو، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہو، اس کو قرار نہ آتا ہو، یہ وہ شخص ہے نفس مطمئنہ۔ وہ شخص ہے، یہ اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے یہ۔ تو اگر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ نیک اعمال سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے، اور برے اعمال سے یا برائی ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو دل کو بے چینی ہو جاتی ہے اور دل ایک ساتھ بے چین ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، یہ تین قسم ہے یہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور یہ انسان اس کی پیروی کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو برائی میں ہی لگائے رکھتا ہے۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور یہ اس کی مان لیتا ہے اور پھر توبہ وغیرہ کر لیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے اس کو خوشی ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی نامرضیات کو دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا تڑپ جاتا ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی سے جب نکال دیا جاتا ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے، اور جب پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے یا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو بے چینی ہو جاتی ہے، یہ تڑپ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تو اپنے رب کے پاس لوٹ جا۔ کیسے لوٹ جا؟ کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ یہ بہت بڑی خوشی کا پروانہ ہے یہ، اور بہت بڑی خوشخبری ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ فادخلی فی عبادی، اور ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اور ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ انبیاء کرام اپنے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے نیک بندوں میں شامل ہو اور پھر جنت میں جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت میں جانا یہ موقوف ہے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر۔ جب تک آدمی نیک بندوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرا لے گا، اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور نیک بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ چونکہ آدمی جیسے کہ صحبت اختیار کرتا ہے ویسے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ تو جو حضرات نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ کہ فادخلی فی عبادی، کہ پہلے نیک بندوں میں شامل ہو، وادخلی جنتی، اس کے بعد کہا گیا کہ پھر جنت میں جاؤ۔ تو اس لیے ہم سب کو نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، جو اہل علم حضرات ہیں، جن سے ہم کو دین کا علم صحیح طریقے سے پہنچ رہا ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ان سے اپنے آخرت کے مسائل حل کرانا اور شریعت کے مسائل ان سے پوچھ کر عملی زندگی کو کامیاب بنانا، عملی زندگی میں ان کو لانا، اگر ہم یہ کر لیں گے اور ان سے محبت اور الفت ہم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ یہ ایک علامت ہے یہ، اور علامت سے ہی چیز کو پہچانا جاتا ہے، علامت سے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ جب تجھ کو برائی تجھے غمگین کر دے اور نیکی تجھ کو خوش کر دے، سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ تو مومن کی صفت بتا دی، علامت بتا دی کہ مومن وہ ہے کہ نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے اس کو غم ہو۔ اسی طریقے سے یہاں بتا دیا کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو برائی سے غم ہو اور اچھائی سے اس کو خوشی ملتی ہو۔ تو اس صورت کے اندر چند مضمون بیان کیے گئے ہیں، صورت پوری ہو چکی ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بتایا کہ کافروں کو ہم سزا دیں گے۔ چنانچہ پہلا مضمون یہی ہے کہ کچھ ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی تھی، نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتا دیا کہ ہم کافروں کو سزا دیں گے۔ دوسرا مضمون اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور انسان کی صفت یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی میں لگا رہتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا اور صبر نہیں کرتا، بلکہ مال کا حریص ہے، مال کا لالچی ہے، یہاں تک کہ میراث سے لوگوں کو محروم کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے کہ میراث سے ہم اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حق یہ متعین ہے، قرآن کریم میں بہن بیٹی کا حق یہ متعین ہے، تو بیٹی کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مضمون قیامت کا بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس صورت کے اندر نفس مطمئنہ جن لوگوں سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو بھی مطمئنہ بنا دے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور جو ہمارے اندر برائیاں ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ چونکہ برائیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبیب کی